ہمارے لیے تین گروہ کی اطاعت واجب ہے. اطاعت خدا واجب ہے، اور اطاعت رسول اور اطاعت اولو الامر ائمہ اطہار واجب ہے. ہمارے دور میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واجب الاطاعت ہے. اس زمین میں ایک حدیث عرض کرنی ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کے بارے میں اور ان کے اطاعت کے بارے میں، فرمایا کہ وہ میرا فرزند ہوگا اور میرا ہم نام ہوگا، ہم کنیت ہوگا. ان کی کنیت میری وہی کنیت ہے، ان کا نام میرا ہی نام ہے، اور جو ہے میرا ہی فرزند ہوگا. حتیٰ ان کی خصلتیں اور ان کا اخلاق میری طرح ہوگا، اور اس کی سنت اور روش بھی میری ہی ہوگی. اس قدر شباہت ہوگی ان میں اور مجھ میں. امام زمان کے بارے میں فرمایا وہ لوگوں کو میرے آئین اور شریعت کی طرف دعوت دے گا. یا امام زمان کا کام ہے کیونکہ دعوت آئین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یہ ان کی خصوصیات. فرمایا کہ پھر جو ان کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرے اس نے میری نافرمانی کی ہے. اطاعت امام زمان اطاعت رسول خدا، اور معصیت امام زمان معصیت رسول خدا. اور فرمایا جو زمانے غیبت میں ان کا انکار کرے، یہ دور زمانے غیبت ہے، اور اگر کسی کا امام زمان نہیں ہے، مثلا موجود نہیں ہے، انکار کریں تو اس نے میرا انکار کیا ہے. برابر ہے پیغمبر اسلام کا انکار کریں یا امام زمان کا انکار کریں. فرمایا کہ جو انہیں جھٹلائے اس نے مجھے جھٹلایا ہے، اور جس نے ان کی تصدیق کی اس نے میری تصدیق کی ہے. آپ اگر گواہی دیتے پیغمبر اسلام کی رسالت کی تو ٹھیک وہی گواہی آپ امام زمان کے بارے میں کہ ان کی رسالت کی گواہی دیں. تو جو ان کی تصدیق کریں وہ پیغمبر اسلام کی تصدیق کی ہے. اور فرمایا کہ میں اللہ کے پاس ان کی شکایت کروں گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا میں خدا کے پاس جا کر ان لوگوں کی شکایت کروں گا جو ان کے بارے میں میری باتوں کو جھٹلائے. امام زمان کے بارے میں میری باتوں کو جھٹلائے جو احادیث صحیحہ و موثقہ سے ثابت ہیں. پیغمبر اسلام کی باتیں جو انہیں جھٹلائے میں قیامت کے دن ان کی شکایت کروں گا. اور ان کی شان میں امام زمان کی شان میں منزلت میں مقامات میں جو میں نے باتیں کی ہیں جو ان کا انکار کریں ان کی شکایت کروں گا. اور میری امت میں سے جو ان کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے میں ان کی شکایت کروں گا. تو آپ یہ حدیث پیغمبر اسلام تو ایک طرف اگر امام زمان کی اطاعت لازم ٹھیک پیغمبر اسلام کی اطاعت، دوسری طرف اگر امام زمان غائب تو کیسے ان کی اطاعت کریں. تو زمانے غیبت میں ہمیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑا اہل بیت نے، بلکہ فقہائے اسلام شناس، فقہائے جامع الشرائط عادل و باتقوا فقہا جو کہ نائبین عام میں امام زمان علیہ السلام نے ہمیں ان کی پیروی کا حکم دیا ہے. تو بنابراین ہم پر لازم ہے کہ اس دور میں جتنے احکامات کی ضرورت ہے اور جتنے حوادث اور جتنے مشکلات پیش آ جائیں تمام امور میں فقہائے جامع شرائط کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. زمانۂ غیبت میں اللہ کا حکم فقہائے جامع شرائط کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. اب ان فقہاء کی پہچان ضروری ہے ان خصوصیات کے ذریعے جو آقا امام حسن العسکری علیہ السلام نے بیان کیے. فرمایا فقہاء میں سے جو اپنے نفس کا محافظ ہو، اپنے نفس کو شیطان کی راہ میں نہ ڈالنے والا، اپنے دین کا نگہبان ہو، دین کی حفاظت کرنے والا، خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، ایسا فقیہ اپنے مولا کے حکم کا، خدا اور رسول کے احکامات کا پابند ہو، تو عوام پر لازم ہے کہ ان کی تقلید کریں.
اور فرمایا کہ یہ شرائط بعض فقہاء شیعہ میں موجود ہیں، نہ سب میں۔ تو تمام فقہاء میں نہیں، جو بھی فقیہ کے نام سے آیت اللہ العظمیٰ کے نام سے مشہور ہو جائے، اپنی تقلید جائز نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو خصوصیات علم اصحاب فقہاء کی بیان کی کن میں ہیں، اور ان میں بھی بہتر سے بہتر کی طرح، یعنی عالم کی طرح واجب ہے۔ بس ہمارا وظیفہ فقیہ جامع الشرائط کی تقلید کرنا ہے۔ اس وقت فقیہ امام معصوم نہیں ہے، فقیہ امام نہیں ہے اور معصوم امام نہیں ہے، لیکن دین اور عقل کی نظر میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان کی تقلید کریں اگر وہ خود مجتہد نہ ہو۔ فقیہ عادل معصوم نہیں ہے، لیکن ان کی بات اور ان کا فتویٰ حجت ہے ہمارے لیے۔ جس طرح ایک مریض کے لیے ڈاکٹر اور طبیب کا نسخہ حجت ہے، اگر ایک ڈاکٹر ایک طبیب تشخیص دے کہ مثلا آپ کے لیے یہ علاج لازمی ہے، بصورت دیگر نقصان ہو سکتا ہے، اب حجت نہ ہو جاتی اس کے لیے۔ اب شریعت بھی پھر اسی کی تائید میں حکم دیتی ہے، اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ جائیں ڈاکٹر کے پاس یہی علاج کریں، جب ثابت ہو جائے کہ یہی تمہارا علاج ہے، ورنہ مثلا نقصان ہے تمہارے لیے۔ تو یہی حجیت فقیہ کے لیے بھی ہے۔ جب فقیہ تشخیص دے کہ فلاں مسئلے میں تمہارے لیے یہ حکم ہے تو وہ حجت ہے۔ جس طرح خود فقیہ جامع الشرائط اگر بیمار ہو جائیں شرعاً عقلاً واجب ہے کہ طبیب کے ساتھ رجوع کریں اور طبیب کے نسخے پر ہی عمل کریں۔ اس وقت ہمارے لیے ہم جیسے افراد جو مجتہد نہیں ہیں واجب ہے کہ ایک فقیہ جامع الشرائط اور اعلم کی تشخیص دیں اور ان کی تقلید کریں، اور تقلید یہ ہے کہ ان کے احکامات کو سیکھیں۔